أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کما کر کے محنت کر کے کماتے ہو لاتے ہو، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محنت سے کمایا ہوا وہ مال ہمارا نوجوان جوئے میں جا کر کے برباد کر دیتا ہے، میٹا اوزون میں جا کے برباد کر دیتا ہے، کرپٹو کرنسی میں لے جا کے برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان کو کیا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے پیسہ چاہیے۔ کوئی کمپنی آتی ہے، صاحب 1 لاکھ روپیہ لگا تو ہر مہینے 15,000 دیں گے، ہمارا نوجوان جھٹ سے تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ ممبئی اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ، ایسی ہی ایک کمپنی آئی تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا 1 لاکھ روپیہ آپ لگاؤ، ہم 3,000 روپیہ ہر مہینے آپ کو دیں گے، ہم بزنس کریں گے، آپ کے پیسے سے آپ کو پروفٹ دیں گے۔ دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں صرف پروفٹ ہوتا ہے؟ میرے بھائی، کاروبار کا مطلب پروفٹ اور لاس دونوں ہوتا ہے۔ انڈین شیئر مارکیٹ پچھلے 1 مہینے میں دھڑام گر رہی ہے، آج بھی مارکیٹ کافی گری ہوئی ہے۔ تو مارکیٹ کا کام ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، کبھی چڑھتی ہے کبھی اترتی ہے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ نہیں صاحب آپ ہمارے یہاں 1 لاکھ روپیہ لگاؤ، کبھی 3,000 ملے گا، کبھی 3,100 ملے گا، کبھی 2,900 ملے گا، ایک نیئر اباؤٹ آپ کو 3,000 روپیہ ملے گا۔ اب جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا اس نے سوچا یار 10 لاکھ لگا دو، 30,000 روپیہ مہینہ ملے گا۔ ممبئی کے اندر لوگوں نے فلیٹ بیچ دیا اپنا، 50 لاکھ کا فلیٹ تھا، بیچ دیا کہ 50 لاکھ لگاؤں گا، ہر مہینے 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا، کیا برا ہے؟ مکان بیچ دیا، فلیٹ بیچ دیا، کرائے پہ رہنے لگے، کمپنی سارے لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئی، آج سب بیچارے رو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیسہ جو آپ محنت سے کماتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اس کو جوئے میں برباد مت کر۔ یہ میٹا اوزون، یہ کرپٹو کرنسی اور یہ شیئر مارکیٹ کی بہت ساری ناجائز شکلیں، شیئر مارکیٹ کی ساری شکلیں ناجائز نہیں ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں جائز بھی ہیں، اس کو بیٹھ کر کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری شکلیں شیئر مارکیٹ کی ناجائز ہیں۔ تو شیئر مارکیٹ ہو گئی، کرپٹو مارکیٹ ہو گئی، اسی طریقے سے آج کل یہ جو ہے کموڈیٹی مارکیٹ چل رہی ہے، سونے اور چاندی کا کاروبار ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں میں جو ایک یہ گارنٹیڈ منافع ہے، اور یہ ہے کہ صاحب ہم پیسہ لگا کے کروڑپتی بن جائیں گے، 100 روپیہ لگا کے 1000 کما لیں گے، یہ جوا ہے، اس میں اپنے پیسے کو برباد مت کرو گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر اپنے مال سے تم محبت کرتے ہو، جس مال کو تم محنت سے کما کر کے اکٹھا کرتے ہو۔ کوئی انسان اگر یہ بولے صاحب ہم کو مال سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ مال سے محبت تو نیچرل چیز ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، کسی کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا، مال سے اتنی محبت ہوتی ہے زکوٰۃ نہیں نکالتا، دان نہیں کرتا، چندہ نہیں کرتا، کروڑوں کی حیثیت ہے، محلے میں مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، یہ 10,000 دے سکتا ہے، یہ 1 لاکھ دے سکتا ہے، یہ چندہ دیتا ہے 500 روپیہ، اس کے پاس پیسہ تو ہے، دل نہیں ہے۔ تو کسی کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہے، کسی کے دل میں کم محبت ہے، مگر مال سے محبت سب کو ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے ایمان والو، اگر تم اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے ویاپار سے، اپنے دھندے سے، اپنی دکان سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، ہر کاروباری کو یہی ڈر رہتا ہے گھاٹا نہ ہو جائے، تو یہ 7 چیز ہوئی۔ اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اے مسلمانوں اگر تم کو اپنے گھر بار سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، اپنی بلڈنگ سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، خاندان سے محبت، مال سے محبت، تجارت سے محبت، گھر بار سے محبت، اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، اور 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ذرا غور کیجیے۔ احب الیکم من اللہ
ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو سامنے لائے گا۔ پتہ یہ چلا آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ دنیا کی ساری محبتیں ان 2 محبتوں پر قربان ہیں۔ اب میں اپنے تقریر کے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمیں اپنے رسول سے محبت تو کرنی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی محبت کرنی ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن نبی سے ایمان والے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایمان والے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جان سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسے پاسبل ہے؟ جان سے بڑھ کے کوئی کیسے پیار کر سکتا؟ آئیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کو دیکھو، ان کو مکہ والوں نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی ہے۔ مکہ والوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش، کوئی انتم اچھا اگر ہو تو بتا دو۔ کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور آج بھی دنیا میں تقریباً ہر کنٹری میں، ہر دیش میں پھانسی دینے سے پہلے اور سزائے موت دینے سے پہلے مرنے والے کی انتم اچھا پوچھی جاتی ہے، اور اگر پوری کرنے لائق ہوتی تو پوری بھی کروائی جاتی ہے۔ خبیب بن عدی نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ حضرت خبیب بن عدی نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہا اے مکہ والو، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کیا ہے تو میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا۔ کہا ہے خبیب ایک بات بتاؤ، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی چڑھا دیں؟ نعوذ باللہ۔ اگر تم ایسی بات اپنے منہ سے نکال دو کہ اے لوگوں مجھے چھوڑ کر کے میرے نبی کو سولی پر چڑھا دو تو اے خبیب ہم غور کر سکتے ہیں، ہم وچار کر سکتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب بن عدی کو معلوم ہے تھوڑی دیر میں مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، میری تکا پوٹی کر دی جائے گی، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر خبیب کو آفر دیا جا رہا ہے تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس زبان سے یہ کہنا ہے میری جگہ میرے نبی ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ اے ظالموں، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے۔ تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو، ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خبیب تو یہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو رہا کر دیا جائے اور بدلے میں خبیب کے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبویا جائے۔ اللہ، یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے۔ حضرت بلال کو دیکھو میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، اپنی اسمارٹنس پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے ہینڈسم ہونے پر، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اگر آپ کو خوبصورت بنایا ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یاد رکھو خوبصورتی یہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں آپ کی شکل و صورت یہ میٹر نہیں کرتی، اللہ کے یہاں آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا کیریکٹر میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ بڑے اسمارٹ ہے، بڑے ہینڈسم ہے، دنیا میں کوئی دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔
دنیا والوں کے کمپلیمنٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والوں، اپنی گوری چمڑی پر ناز کرنے والوں، بلال کوئی گورا تو نہ تھا، بلال کوئی ہینڈسم تو نہ تھا، بلال کوئی سمارٹ تو نہ تھا، بلال کا رنگ کالا تھا، بلال حبشہ کے غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کہتا تھا اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس ایک بار تم یہ کہہ دو، اسلام کا انکار کر دو اور محمد کے دین کا انکار کر دو اور ہمارے 360 بتوں کی عبادت کا اقرار کر لو، اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دل میں رسول کی محبت کا کیا کہنا۔ بلال اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی سینے کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت میں پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، نہیں نہیں اے امیہ بن خلف تو کان کھول کر کے سن لے، میں ایک اللہ کی توحید پر ایمان لا چکا ہوں، اب توحید سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں، اب توحید سے سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے پاس، منسٹر کا عہدہ بھی نہیں ہے، گاؤں کا پردھانی تو چھوڑ دو، ودھایک کی ودھایکی تو چھوڑ دو، سانسد کی سانسدی تو چھوڑ دو، منسٹر کی منسٹری اور بادشاہت کی بادشاہت، یہ توحید سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے بولا اور کٹیہار کے ان یوٹیوبرز نے اس کا فوٹو لگا کر کے ڈال دیا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہم پر اعتراض کر دیا، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، ہماری قوم کی ایک لیڈر ہے، ایک لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیشہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی ہے اور پرمپرا کے ساتھ رہتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اگر وہ کسی عبادت خانے میں چلی گئی اور اس نے دو چار ان کی عبادت میں حصہ لے لیا تو آپ کو کیا ادھیکار پہنچتا ہے کہ آپ تقریر میں اس پر اعتراض کریں؟ میں نے کہا پہلی بات تو میں نے نام نہیں لیا تھا، میں نے نام نہیں لیا تھا، یہ یوٹیوبرز کی حرکت ہے، نام نہ لو یہ فوٹو چپکا دیں گے، تقریر کچھ رہے گی یہ اس پر تھمبنیل لگائیں گے، میاں بیوی شادی کے بعد کیسے ملیں، ایک گندی سی تصویر لگا دیں گے اور میاں بیوی کیسے ملیں۔ اب ہمارا نوجوان اتسکتا وش اور اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے، جب اس کو سنے گا تو کہے گا کھودا پہاڑ نکلی چوہیا۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز کی حرکت ہے، ان کو ویو حاصل کرنا ہے، کچھ بھی تھمبنیل لگا دیں گے، کچھ بھی اس پہ لگا دیں گے۔ ایک جگہ تقریر میری ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، میں پسینے پسینے تھا، ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا، وہ مجھے پنکھا کرنے لگا، لوگوں نے بتایا تھوڑا دماغ کا کریک ہے، وہ آ کر کے پنکھا کرنے لگا، بولا آپ گرمی سے مر جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں گرمی سے نہیں مروں گا، تم بیٹھ جاؤ۔ اب ایک یوٹیوبر نے اس پر تھمبنیل لگایا، تقریر میں ہوا ہنگامہ، مولانا بھڑک گئے، بھائی کس پر بھڑکا؟ تو کچھ بھی چل رہا ہے آج کل۔ میں نے ایک تقریر میں صرف اتنا بیان کیا اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے نام بھی نہیں لیا، میں نے کہا ایک لیڈر ہے، مسلمان لیڈر ہے، بڑا ان کی تعریف ہو رہی کہ صاحب بہت اچھے پریوار سے ان کا سمبند ہے اور بہت سارے ووٹوں سے جیت کر کے وہ آئی ہیں اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں غیر مسلموں کے عبادت خانے میں داخل ہوئی اور ان کی عبادت میں ان کے جو ہے جو دھارمک کریا کرم ہوتا ہے اس میں شامل ہے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ ایک سیدھی بات سن لو، ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، میری تقریر ہونے والی تھی، وہاں بنارس سے میری فلائٹ تھی، میں نہیں جا سکا۔ اس کانفرنس میں میری تقریر کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ اسلام اور مذہبی رواداری، اسلام اینڈ ریلیجیس ٹالرنس۔ اسلام دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ میرا ٹاپک تھا۔ تو میں اس تقریر میں جو بات بیان کرنے والا تھا، جو میں نے نوٹس بنائے تھے، اس میں ایک بات میں نے یہ بھی لکھی تھی کہ رواداری کا مطلب، ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مذہب پر عمل کروں، آپ میرے مذہب پر عمل کریں۔ ٹالرنس تو یہ ہے آپ اپنے دھرم پر عمل کریں، میں اپنے مذہب پر عمل کروں، نہ مجھے آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض ہو، نہ میں آپ کے مذہب کو کچھ برا بھلا کہوں اور نہ آپ میرے مذہب کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ۔ یہ ٹالرنس ہے۔ ہمارے یہاں ٹالرنس کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ صاحب جب کوئی غیر مسلم قرآن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے، اور جب کوئی مسلمان وید گیتا اور رامائن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے۔ نہیں میرے بھائی،
مسلمان اپنی نماز پڑھے اور غیر مسلم اپنی پوجا پاٹ کرے، عیسائی اپنے چرچ میں جا کر کے آرام سے عبادت کرے، سکھ مذہب کا ماننے والا اپنے گرودوارا میں جا کر کے اپنی پوجا کرے، جین مذہب کا ماننے والا اپنے اعتبار سے عبادت کرے، اور ہمیں کسی کے عبادت کرنے پر اور کسی کے تہوار منانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو. یہ ٹالرنس ہے، یہ رواداری ہے، یہ بھائی چارہ ہے، اور اس بھائی چارے کو ہم بھارت میں پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. تو توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے. حضرت بلال نے توحید سے کمپرومائز نہیں کیا. تپتی ریت پر لیٹا دیا گیا مگر بلال نے توحید کو نہیں چھوڑا. میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑھ کر کے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے اور رسول سے کرنا ہے. اور جب ہم اور آپ رسول سے محبت کرتے ہی ہیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے، دنیا والوں کا ایک دستور ہے، قاعدہ قانون ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آتا ہوں آپ کے سیمانچل میں، آپ کو معلوم ہے یو پی سے تعلق ہے میرا، بہار بنگال میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں آتا ہوں، لوگ پوچھتے مولانا صاحب چاول کھابے نا روٹی کھابے؟ میں کہتا ہوں دونوں کھابو، روٹی بھی کھابو چاول بھی کھابو. تو اب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں اپنے علماء سے کہ آپ کیا کھائیں؟ کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی مولانا ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا چاہیے. اب ہمیں پسند ہے مچھلی، ہمیں پسند ہے مرغا، اور آپ لا کے رکھ دیں بھنڈے کی اور بیگن کی سبزی، تو ہمیں تھوڑی پسند ہے. ہم تو آپ لا کے رکھ دیں گے، ہم کھا لیں گے مگر ہمیں ناگوار گزرے گا. تو جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا؟ آج کی ہماری تقریر کا یہ ایک ٹاپک کا حصہ ہے کہ نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں.